اقسام۔ فصل نمبر 2، جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام۔ جملہ، یہ شروع میں جو عبارت لکھی ہے آسان ہے، اس کو پڑھیں اوپر سے دیکھیں۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، کوئی بھی جملہ نہ اس میں کلمے کم از کم کتنے ہوں گے؟ 2۔ ظاہر اگر ایک ہوگا تو وہ جملہ ہو ہی نہیں سکتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں گے، جیسے ضربہ ایک کلمہ ہے، زید ایک کلمہ ہے، تو یہ دونوں لفظوں میں موجود ہیں، یا تقدیراً ہوں گے۔ تقدیر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا، تو یہاں پر تقدیر کا مطلب ہے کہ ظاہراً آپ کو لفظوں میں ایک نظر آ رہا ہے، دوسرے کلمے پر آپ اندازہ لگا رہے ہو کہ فلاں ہے، اگرچہ وہ آپ کا اندازہ 100% یقین کے معنی میں ہے، لیکن اس کو اندازہ ہی کہا گیا۔ جیسے اضرب، اب یہ نظر کتنے کلمے آ رہے ہیں؟ ایک، لیکن ہیں 2۔ کیوں؟ اس کا معنی کریں۔ جب آپ اس کا معنی کریں گے تو اس کا معنی ہوگا تو مار۔ اب تو ایک الگ کلمہ ہے اور مار ایک الگ کلمہ ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انت پوشیدہ ہے، اصل میں تھا اضرب انت۔ چونکہ بات سمجھ آ رہی ہے اس لیے تو کو حذف کر دیا۔ ہم اپنی اردو میں بھی کرتے ہیں، مارو یعنی تم مارو، یہ حذف ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے جملہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 کلمے پائے جائیں، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں صراحتاً لکھے ہوں گے، یا صراحتاً دونوں نہیں لکھے ہوں گے، ایک لکھا ہوگا اور دوسرا تقدیراً ہوگا، جیسے اضرب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جملہ میں 2 سے زیادہ کلمے بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم از کم تو 2 ہونے چاہیے، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں، کہتا ہے جب جملہ کے کلمات بہت ہوں تو اسم فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جب کلمے ہو گئے 2 یا 3 یا 4 تو ضروری ہے کہ آپ پہچانو ان کلمات میں سے اسم کون بن رہا ہے اور فعل کون بن رہا ہے، یہ ضروری ہے تمیز کرنا۔ اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے کہ مبنی۔ معرب اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخری حرف کا اعراب بدلتا رہے، کبھی زبر آ جائے، کبھی زیر آ جائے، کبھی پیش آ جائے۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا ہمیشہ اعراب ایک ہی رہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جملے کے یہ جو کلمات ہیں ان میں ہر کلمے کے آخر پر اعراب بدلتا ہے یا ایک ہی رہتا ہے۔ عامل ہے کہ معمول؟ عامل کا مطلب ہوتا ہے جو اعراب کو بدل دے، وہ کلمہ جو اعراب کو بدل دیتا ہے اس کو کہتے ہیں عامل، عمل کرنے والا، اس نے عمل کیا یعنی اعراب بدل دیا۔ اور معمول جس پر اعراب بدلا جائے، جس کا اعراب بدلا جائے اس کو کہتے ہیں معمول، اور جو اعراب بدلے اس کو کہتے ہیں عامل۔ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ پہچانے یہ کلمہ کسی کا اعراب بدلنے والا ہے یا اس کا اعراب بدلا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اسم فعل کی پہچان، معرب مبنی کی پہچان، عامل و معمول کی پہچان کہ یہ عمل کر رہا ہے یا اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے۔ کس طرح سے مراد فاعل کون بن رہا ہے، فعل کون بن رہا ہے، مفعول کون بن رہا ہے، مبتدا کون بن رہا ہے، خبر کون بن رہا ہے، درمیان میں ربط کون دے رہا ہے، آپس میں یہ مضاف لے ہیں کہ مسند لے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ ان کا آپس کا تعلق کس طرح کا ہے تاکہ مسند اور مسند لے ظاہر ہو جائیں۔ جب آپ کو تعلق سمجھ آئے گا کہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مسند ہے، اس کی طرف کی جا رہی ہے یہ مسند لے ہے، یہ تعلق سے ہی سمجھ آئے گا آپ کو، تاکہ مسند اور مسند لے ظاہر ہو جائیں۔ لے جی یہاں تک ہے بات۔ اور جملہ کے صحیح معنی معلوم ہو سکیں، اور جملہ کے صحیح معنی یعنی اس پورے پیرے کے اندر اس نے 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک بات اس نے یہ کہی ہے کہ جملہ کم از کم 2 کلمات پر مشتمل ہوتا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو یہ 2 کلمات یا لفظوں میں لکھے ہوں گے یا ایک لفظوں میں ہوگا اور ایک تقدیری ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات اس نے کہی ہے کہ جب کلمات 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں گے تو پہچاننا چاہیے کہ وہ اسم کون سا ہے ان میں سے اور فعل کون ہے، معرب ہیں کہ مبنی ہیں، عامل ہیں کہ معمول ہیں، اور اسی طرح ان کا آپس کا تعلق کیسا ہے۔
تاکہ مسند اور مسند الیہ بھی ظاہر ہو جائے اور جملے کا معنی بھی صحیح طریقے سے آپ کر سکیں۔ جب تک آپ ان کے تعلق کی سمجھ نہیں آئے گی آپ معنی بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ آسان ہے جی۔ جملہ با اعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے، 4 قسمیں ہیں جملے کی۔ اسمیہ یعنی اگر اس کے شروع میں اسم آ گیا تو اسمیہ، فعلیہ اگر اس کے شروع میں فعل آ گیا تو فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ یہ در حقیقت 2 الگ قسمیں نہیں ہیں، اصل قسمیں اسمیہ اور فعلیہ ہی ہے۔ شرطیہ اگر اس کے شروع میں حرف شرط آ جائے تو وہ شرطیہ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر ظرفیہ، ظرف کا معنی ہوتا ہے وقت یا جگہ، اگر اس کے شروع میں ایسا کلمہ آ جائے کہ جو وقت بتائے یا جگہ بتائے تو اس کو کہتے ہیں ظرفیہ۔ گویا کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ ان میں سے اگر کسی کے شروع میں حرف شرط آ جائے تو اس کو اسمیہ فعلیہ کی جگہ شرطیہ کہہ دیں گے، اگر اس کے شروع میں وقت بتانے والی کوئی چیز آ جائے تو چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ اس کو ظرفیہ کہہ دیں گے۔ تو کہتا ہے جملے کی اپنی ذات جو ہے نا وہ ان 4 سے باہر نہیں ہوتی۔ 4 قسم کے جملے ہوتے ہیں، کہتا ہے یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ کیا؟ اصل جملہ، یعنی جملے کی اصل اور بنیاد یہ 4 قسمیں ہیں۔ کافی ہے اتنا کہ پڑھیں آگے؟ چلیں آپ اس کو یاد کیجئے گا اور پھر جو ہے نا یہ مثالیں اس کی پڑھ لیں۔ اسمیہ جیسے زید قائم، فعلیہ جیسے قام زید، زید کھڑا ہے اور دوسرے کا معنی زید کھڑا ہوا۔ شرطیہ جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو میری عزت کرے گا میں تیری عزت کروں گا۔ ان یہ کلمہ شرط ہے اس لیے شرطیہ ہو گیا۔ ظرفیہ جیسے عندی مال، اب عندی میرے پاس ہے، عندہ جو ہے یہ ظرف ہے، اس ظرف سے اس کا معنی ظرفیہ ہو گیا۔ کافی ہے جی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد